السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ربیع الاول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک پہلو جو بالکل نمایاں ہے اور بڑا اہم ترین ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قیادت کی حیثیت سے ہے۔ آپ کیسے سرار اعلیٰ اور کیسے آپ نے عسکری میدانوں کے اندر قیادت کی، اور کون کون سی حکمت عملی اختیار کی کہ جو قیامت تک کے لیے تمام لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس کو فالو کرنا وہ باعث فخر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض باتوں کے اندر نان مسلم بھی وہ آپ کی سیرت طیبہ کی جو عسکری چیزیں ہیں ان کو لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا میدان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 لوگوں کو جبل رمات پر متعین کر دیا، اور ان کا امیر مقرر کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگوں کی یہاں ڈیوٹی ہے، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ باقی رہی بات ہماری، ہمیں کوئی مار رہا ہو، ہمیں کوئی شہید کر رہا ہو، ہم ایک ایک کر کے گر رہے ہوں، جو بھی ہو، آپ نے ہماری مدد کے لیے بھی نہیں آنا، آپ نے یہی ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم لوگ فتح یاب ہو جائیں، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیں، آپ نے پھر بھی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہونا، آپ نے وہی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس قدر واضح نصیحت اس لیے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری جو جنگ کی کنڈیشن تھی، جو میدان تھا نا، اس کا جائزہ لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا نتیجہ نکالا کہ اس کی بیک سائڈ سے حملہ اگر دشمن نے کر دیا تو ہمارے پاس دفاع بہت مشکل ہو جائے گا، اور شکست جو ہے وہ کہیں نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو کور کرنا ضروری ہے، اور جس کو بچانا، محفوظ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر بھی کر دیا، اور ان کو یہ واضح اور سختی سے ہدایت بھی کر دی۔ اب ہوا یہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ وہ احد کے میدان میں شروع میں ان کو شکست ہوگی، اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، انہوں نے پیچھا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر نا، وہ جو 50 بندے اوپر بیٹھے تھے نا جبل رمات پہ، ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا بھی اصل مقصد فتح ہو گئی ہے، چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں ان کا پیچھا کرنے میں۔ بعد نے ویسے کہا بھی رہنے دو، 10 بندے ویسے رہ بھی گئے تھے اس بات سے، لیکن باقی 40 کے 40 آ گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیشہ ظاہر کیا تھا، نقصان کا خطرہ ہے، بڑی تاکید کی تھی، وہیں سے پھر کچھ نہ کچھ وقتی طور پر نقصان ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عسکری میدان میں جو آپ نے قابل اتباع نمونے پیش کیے، وہ کردار پیش کیا، وہ عمل پیش کیا، دنیا میں کوئی بندہ اس کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتا، اور نہ کوئی دنیا میں مذہبی پیشوا اپنے کسی مذہب کے بانی کو اس قدر واضح ہدایت دیتا ہوا، اور عسکری میدان کے اندر اس قدر دور کی باتیں اور گہرائی کی باتیں کہنا، اور پھر اگر مخالفت کرتا ہے کوئی، پھر اس کا نقصان ہو جانا، ایسی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی عام حالات میں بھی اور جنگ میں بھی اپنے آپ کو الگ ثابت نہیں کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ ہی گل مل کر رہتے تھے، اور ایک کامیاب سپہ سالار اعلیٰ کی یہ صفت اور خوبی ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ گل مل کے رہتا ہے، دوسروں کو دوسری مخلوق نہیں سمجھتا،
اپنے جیسی مخلوق سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا گیا تو گوشت پکانا تھا، بکری ذبح کرنی تھی، تو کسی نے کہا میں ذبح کر دوں گا، کوئی کہنے لگا میں کھال اتار دوں گا، کوئی کہہ رہا میں پکا دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وعلیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کیسا سپہ سالار اعلیٰ ہیں، کیسی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، بہت بڑی بڑی صفات سے متصف ہیں۔ کہتا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں، انی اکرہ ان اتمیز علیکم، میں نہیں پسند کرتا کہ میں خواہ مخواہ تم سے الگ ہونے کے اپنے آپ کو الگ تھلگ ثابت کرنے کی کوشش کروں۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی قدر، آپ کی منزلت، آپ کے مناقب، آپ کے خصائل، آپ کا مرتبہ، آپ کی بلندی، آپ کی رفعت، آپ کا مقام وہ اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر ایک ہی مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ تھوڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ مل کر ایسے رہ رہے ہیں گویا کہ ان میں پتہ ہی نہیں چلتا آقا کون ہے، غلام کون ہے، جس کے تحت رہنا وہ کون ہے، متحد لوگ کون ہیں۔ یہ نمونہ کس نے پیش کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ویسا نمونہ نہ دنیا کا کوئی سپہ سالار پیش کر سکتا ہے، نہ سپہ سالار کوئی اعلیٰ پیش کر سکتا ہے۔ جو مثالیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ان مرت چھوڑی ہیں، آئیے ان پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت کو سنیں۔